آپ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں اور جن کی تقلید کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، محترم نے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ رسالہ عقیدوں پر تھا۔ دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنو۔ کیوں لکھا تھا؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں اس علاقے میں وہ فتنے اٹھے جو عقیدوں پر ضرب دے رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، اہل سنت کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے اس رسالے کو لکھا تھا۔ بعد میں کچھ یار بیلی آئے، انہوں نے کہا یہ امام صاحب کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ ان کے اس سوال یا اعتراض کا جواب امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور مفصل دیا، بڑا محقق دیا۔ وہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ آپ یہ کہہ دیں ہم یہ، اس رسالے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کیا ہونے چاہیے۔ اب جو بات آپ کو سنانی ہے وہ سمجھیے گا۔ محترم نے اس میں لکھا ہے کہ والکرامات للاولیاء حق۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس میں ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ کرامات جمع ہے کرامت کی، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور حق سچ کو کہتے ہیں۔ والکرامات للاولیاء حق۔ اچھا، اب یہ امام صاحب نے عقیدوں میں لکھا ہے۔ اب جو یہ کہے، اللہ نہ کرے میں اگر کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب آپ بتاؤ اس کا کیا حل کریں گے؟ جو کتاب ہے وہ اہل سنت کے عقیدوں کی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ اس کا انکار کیسے کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، عقیدہ طحاویہ امام طحاوی نے لکھا اہل سنت کے عقیدوں پر۔ جس طرح امام صاحب آج کی شخصیت نہیں ہے، امام طحاوی بھی آج کی شخصیت نہیں ہے۔ 1000 سال گزر رہے ہیں، بلکہ 1100 سال گزرے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ علماء کے حوالہ جات اٹھا کے دیکھ لیں، عقیدہ طحاویہ جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں علماء کی عبارتیں، عقیدہ طحاویہ عرب کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، اب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلی کسی صدی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ترکوں کی حکومت ہی نہیں، آل سعود کی حکومت میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے عقیدے لکھے ہیں۔ وہی محترم نے لکھا ہے کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ امام طحاوی نے یہ جملہ اس میں لکھا ہے، اولیاء کی جو کرامات ہیں ان پر ہم، یہ امام طحاوی کا رسالہ عرب پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ اس کو غلط سمجھ کے پڑھاتے ہیں، یہ ذرا آپ سوچ لینا۔ یعنی ایک شے میں غلط سمجھوں گا لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ پڑھ لو اچھی طرح، تاکہ صحیح طرح غلط ہو جاؤ، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ نہیں ہے کہ یہ رسالہ کسی دوسرے شہر میں پڑھایا جا رہا ہے، حرمین شریفین میں پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اور ہم نے جو ہے وہ صحیح کو سے بالکل صحیح کو صحیح ماننا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غلط کے ساتھ صحیح کا بھی انکار کر دو۔ ہماری یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ جو لوگ کرامت کے حوالے سے کچھ بھی بیان کریں سب صحیح ہوتا ہے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ جہاں تک صحیح اور غلط کا تعلق ہے وہ تو تاریخ میں بھی ہے، اور جہاں تک صحیح اور ضعیف کا تعلق ہے وہ احادیث میں بھی ہے۔ نہیں ہے؟ احادیث کی بڑی 4 قسمیں ہیں، ان میں پہلی صحیح ہے تو آخری ضعیف ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو چیز آئے گی سب کا انکار کرتے جائیں گے۔ ہاں، جو لفظ کرامت ہے اولیاء کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، ابھی میں نے عرض کیا کلام پاک میں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے جہاں انبیاء کے معجزات کا ذکر اپنے اللہ نے پاک کلام میں فرمایا ہے، وہیں اللہ نے اپنے پاک کلام میں اولیاء کی کرامات کے تذکرے بھی فرمائے۔